السلام علیکم۔ ایک ایسی تحریر جس کو پچھلے کئی سال سے لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اب اس کی یوٹیوب کی ویڈیو بنا کر آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ انسانی صحت کے اوپر کافی عرصے سے لکھ رہا ہوں اس کے اوپر۔ اس کو نہ لکھنے کی وجہ یا تحریر مکمل نہ ہونے کی وجہ کیا تھی، تو اس کے مکمل ہونے پر بتاؤں گا۔ انسانی صحت کے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ دراصل یہ ایک لمبی کہانی ہے اور یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ جب انسان زمین پر نیا نیا آباد ہوا تو اسے جب یہاں اتارا گیا تو ایک عجیب و غریب زندگی کے ساتھ ساتھ اس زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے مقابلے میں بہترین انسانی جسم، نظام اور اعلیٰ ترین دماغی صلاحیتوں سے لیس کر کے اس کرۂ ارض پر اتارا گیا تھا۔ انسان کو اس خوبصورت دلچسپ زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات کا بھی ہر وقت سامنا رہتا تھا۔ ان مشکلات میں سب سے پہلے تو روزانہ جو اس کو پیش آنے والے معاملات میں سب سے پہلے تو بھوک تھی۔ دوسری مشکل اس کو جو مستقل پریشانی تھی وہ اس کی صحت تھی، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کی خوبصورت زندگی کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھانا تھا۔ بھوک اس کا وہ ایسا امتحان تھا جس سے اس کا روزانہ سے واسطہ پڑتا تھا۔ صحت دوسرے نمبر پر آتی تھی، اور جب انسان کو موسمی آفات، ماحول، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بیماری گھیر لیتی تو وہ اس وقت اس کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا کرتی تھا۔ اس کے سارے معاملات ہی گڑبڑ ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نہ بھوک مٹانے کے لیے خوراک کی تلاش میں نکل سکتا تھا، نہ ہی دوسری مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے اپنی حفاظت کا بندوبست کر سکتا تھا۔ اس کا تیسرا مسئلہ یعنی حفاظت پہلے دونوں مسائل سے جڑا ہوا تھا، یعنی کہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تو اور صحت ٹھیک ہوتی تو وہ اپنی زندگی میں آنے والے کسی بھی مشکل مصیبت سے آسانی سے نمٹ لیا کرتا تھا۔ بھوک کے معاملے میں اس کے خالق نے اس کے وجود کے اندر بہت ہی اعلیٰ نظام بنا کے دیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں خوراک کا حصول آج کے زمانے کے طرح آسان نہیں تھا۔ بہت ہی مشکل سے پیٹ بھرنے کا بندوبست ہوا کرتا تھا۔ کبھی شکار کے لیے جانور نہیں ملتا تھا تو کبھی ایسا پھل نہیں ملتا تھا جس کو کھا کر پیٹ بھرا جا سکے، لیکن اس کے باوجود انسان کئی دن بھوکا رہ کر زندہ بھی رہتا تھا۔ جب بھی کئی دن بعد اسے کھانا ملتا تو وہ پہلے تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھاتا، جو اس کے اگلے 10-12 گھنٹے کے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ یہ ڈھیر ساری خوراک جو اپنے پیٹ میں اتار لیا کرتا تھا اس کے 4 مقاصد میں کام آیا کرتی تھی۔ سب سے پہلے اس سے وہ پہلے والی بھوک مٹتی تھی جو پچھلے کئی دن سے اسے تنگ کرتی تھی۔ اس کے بعد اس کے اندر کا پیچیدہ اور بہترین نظام اس ڈھیر ساری خوراک جو اس نے معدے میں اتاری ہوتی تھی پچھلی بھوک مٹانے کے بعد اس کے 3 حصے کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ پہلے حصے میں وہ توانائی محفوظ کر لی جاتی جو اگلے 10 گھنٹے تک تھوڑی تھوڑی کر کے اس کے جسم کے کام آتی رہتی تھی۔ دوسرے حصے میں اس سے زائد والی خوراک کو اس کا جگر چھوٹی چھوٹی ٹکیوں کی شکل میں محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے جسم نے پیٹرول کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں کی شکل میں محفوظ کر لیا۔ تیسرے حصے کی خوراک کو اس کے جسم اس کے پیٹ کے اوپر ہی باندھ لیا کرتا تھا۔ اس تیسرے حصے کو آپ سی این جی کہہ سکتے ہیں۔ جسم اسے سی این جی کی شکل میں تبدیل کر کے محفوظ کر لیا کرتا تھا، وہی سی این جی جس کا میں اکثر اپنی تحریر میں ذکر کیا کرتا ہوں۔ جب انسان کو کھانے پینے 10 گھنٹے گزر جاتے اور جسم کے اندر توانائی ختم ہونے لگتی تو جگر اس محفوظ شدہ خوراک یا پیٹرول والے ڈبوں کو خون میں چھوڑنے لگتا جو اگلے 4 گھنٹے تک جسم کو توانائی دینے کے لیے کافی ہوتے تھے۔
جب اس کے بعد بھی انسان کو خوراک نہیں ملتی تو وہ اس کا جسم پیٹ پر باندھ کر رکھی ہوئی سی این جی کو خوراک کی شکل میں توڑ کر اسے خون میں شامل کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بھوک ختم ہونے لگتی اور ایک بار پھر اس کا جسم تازہ دم ہو جاتا۔ یہ سی این جی سے خوراک حاصل کرنے کا سلسلہ تب تک جاری رہتا جب تک انسان کو نئی خوراک نہیں مل جایا کرتی تھی۔